نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، زمین اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، وہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ پھر اس زمین میں کچھ حصے، کچھ ٹکڑے، کچھ جگہیں اللہ رب العزت کو نہایت ہی محبوب ہیں اور پیاری ہیں۔ تو جو جگہیں زمین میں اللہ رب العزت کی پسندیدہ ہیں اور محبوب ہیں، ان جگہوں کو مساجد کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ مقام کہ جہاں پر ایمان والے اللہ کے حضور آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنا سر اپنے رب کے حضور جھکاتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ تو زمین کے وہ حصے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اور ان جگہوں کو مساجد کہا جاتا ہے۔ اب مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں جن کو ایمان والے آباد کرتے ہیں۔ تو مسجد کی نسبت براہ راست اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، سو تم اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ تو جب مسجد کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو گوارا نہیں فرماتے کہ اس کے گھر میں آ کر اس کے ذکر کے علاوہ کوئی یہاں پر بات کی جائے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اللہ ہی سے اپنی ضرورتیں پوری کرو، اللہ ہی کے سامنے اپنی حاجت رکھو اور اسی کے سامنے سوال کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کے ہاں آبادیوں میں، شہروں میں جہاں لوگ رہتے ہیں، ان میں سے سب سے پسندیدہ جگہیں وہاں کی مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کے نزدیک شہروں میں سب سے ناپسندیدہ جگہیں وہاں کے بازار ہیں۔ تو مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی پسندیدہ جگہ قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو جنت کا باغ بھی قرار دیا کہ یہ جنتی باغ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ چرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، یعنی اللہ کا ذکر کرنا۔ تو یہ مساجد جنت کے باغ ہیں، ان سے جب گزرو، ان میں جب تمہارا آنا ہو تو ان مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، اللہ کی عبادت سے آباد کرو اور درجات کی بلندی حاصل کرو۔ تو ان مساجد کا جو بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور یہ مسجدیں ہیں جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو مسجد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ کی وہ رحمت انہیں گھیر لیتی ہے اور فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اس جماعت میں کرتے ہیں جو جماعت اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو پھر اس مسجد کی تعمیر، اس مسجد کو بنانا یہ کتنا بڑا عمل ہوگا، اس لیے کہ مسجد کی نسبت اللہ کے ساتھ، پھر مسجد کو اللہ نے اپنی پسندیدہ جگہ قرار دیا اور اس کو جنت کا باغ قرار دیا، تو پھر اس جنت کے باغ کی تعمیر کتنا بڑا عمل ہوگا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کی تخلیق کی تو سب سے پہلے بیت اللہ کے لیے جگہ متعین فرمائی۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا، للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، وہ یہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت گھر ہے اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب صحابہ کرام اور مفسرین نے یہاں دو مطلب بیان فرمائے کہ پہلا گھر سے کیا مراد ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا کہ دنیا میں جو سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ تھا، یعنی بیت اللہ سے پہلے کوئی گھر ہی تعمیر نہیں ہوا، جو سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا وہ یہی بیت اللہ تھا، اور جس کی نسبت براہ راست اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، یعنی بیت اللہ۔ تو پوچھا گیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو فرمایا مسجد اقصی، یعنی مسجد حرام کے بعد جو دوسری مسجد تعمیر ہوئی وہ مسجد اقصی تھی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان کے درمیان وقفہ کتنا ہے؟ تو فرمایا کہ 40 سال۔ سب سے پہلا گھر بیت اللہ، مسجد حرام، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی، اور پھر یہ مسجد کی تعمیر اتنا عظیمت والا کام ہے، اتنا فضیلت والا کام ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ بیت اللہ کی بنیاد انہوں نے دوبارہ سے اٹھائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اس کو تعمیر کر رہے تھے۔
پھر اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اپنی عاجزی انکساری پیش کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسی جماعت بنا جو تیری فرما بردار ہو۔ نیکی کا کام کیا، بہت فضیلت والا کام کیا، بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کے حکم سے کی، اللہ کا حکم پورا کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ ہی کے حضور نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی درخواست پیش کر دی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تیری توفیق سے ہوا، تیری ہی عنایت سے ہوا، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، تقبل منا، ہماری طرف سے اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لے۔ اور پھر اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسی جماعت بنا دے کہ جو تیری فرما بردار ہو۔ تو یہ مسجد کی تعمیر اتنا عظیم عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے ہاتھ سے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ بیت اللہ کی جب تعمیر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے چند سال قبل جب مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی، عمارت بوسیدہ ہو چکی تھی، تو اس کی تعمیر کی ضرورت پڑی، تو اس تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ ہے کہ حجر اسود کے نصب کرنے کا جب موقع آیا تو ایک اختلافی صورت سامنے آ گئی، ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ برکت، یہ فضیلت وہ حاصل کرے، حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے نصب کرے، ہر قبیلہ اس چیز کا خواہش مند تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے یہ جھگڑا بھی ختم ہوا، اور نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ کام بھی پایا تکمیل کو پہنچا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت فرما کے، تو مدینہ پہنچنے سے قبل قباء کی بستی میں قیام فرمایا، چند دن وہاں قیام کیا، تو وہاں قیام کے دوران سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ تو سب سے پہلی جو مسجد تعمیر ہوئی ہجرت کے بعد وہ مسجد قباء تھی، جو مدینہ طیبہ میں واقع ہے اور مسجد نبوی سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ، تو وہاں سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت صحابہ کرام اینٹیں اور پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اٹھا کر لا رہے تھے، اور آپ نے اینٹیں اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کر اٹھائی ہوئی تھی۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر سے اور اٹھا لاؤ، اور آپ نے فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور ایک اور صحابی نے عرض کیا کہ حضور میں ایک ایک پتھر اٹھا رہا تھا، تو اب میں دو دو اٹھا کے لاؤں گا، ایک آپ کی طرف سے ایک اپنی طرف سے، آپ تکلیف نہ کریں، آپ تشریف فرما رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، یعنی ایسا عظیم عمل ہے، اتنا نیکی کا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی علیہ السلام خود اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں اور پتھر اور اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی مساجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ہر محلے میں، ہر علاقے میں ایک مسجد ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں تعمیر کی جائیں، جہاں جہاں آبادی ہے، لوگ رہ رہے ہیں، محلے ہیں، بستیاں ہیں، تو ان محلوں اور بستیوں میں مسجدیں تعمیر کی جائیں، اور یہ فرمایا کہ ان کو پاک اور خوشبودار رکھا جائے، صرف بنا نہ دی جائیں بلکہ ان کو پاک بھی رکھا جائے، ان کی صفائی کا بھی اہتمام کیا جائے،
اور ان کے اندر خوشبو کا اہتمام ہو، مسجد میں آ کر دل خوش ہو، روح سکون حاصل کرے اور عبادت میں دل لگے۔ تو اس لیے مسجدوں کو آباد بھی کرنا اور مسجدوں کو صاف بھی رکھنا اور مسجدوں کو خوب خوشبودار بھی بنانا ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسجدیں تعمیر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ محلے میں مسجد تعمیر کریں اور ان کی عمارت عمدہ بنائیں اور انہیں پاک صاف رکھیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مسجد تعمیر کی جس میں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو اس پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے بہت ساری مسجدیں تعمیر کی اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، بستیوں میں، اور ان میں سے اکثر مساجد آج بھی قائم ہیں۔ مدینہ طیبہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے اس چیز کو، اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ مسجد نبوی کے ارد گرد بہت ساری چھوٹی بڑی مساجد آج بھی موجود ہیں، اور مختلف مساجد کی نسبت مختلف صحابہ کی طرف ہے، مختلف واقعات کی طرف ہے، مختلف بستیوں اور علاقوں کی طرف ہے، اور آج بھی وہ مسجدیں موجود ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کے دور کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں کل 5000 کے قریب مسجدیں تعمیر کروائیں، جن میں 900 جامع مساجد تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہوں کا انتظام بھی سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام کیا۔ جب اپنے عہد خلافت میں مسجد نبوی کی تعمیر کرنا چاہی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی علیہ السلام کے دور کی جو مسجد ہے اس کو اسی نہج پر رکھا جائے، اسی ترتیب پر اتنی ہی مسجد ہونی چاہیے اور اس میں رد و بدل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد جس حالت میں تھی ویسے ہی رہنا چاہیے۔ تو اس پر پہلے تو حضرت عثمان خاموش رہے، پھر کچھ وقت کے بعد جب انہوں نے لگا کہ یہ کام ضروری ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بنائے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا گھر تعمیر کرے گا تو بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اور ساتھ فرمایا کہ جب کسی کا ذاتی مکان گر جائے تو اسے اچھی طرح تعمیر کیے بغیر نہیں رہتا، اسے ایسے حالت میں نہیں چھوڑتا کہ وہ چھت ٹپک رہی ہو، دیواریں کمزور ہو چکی ہوں، اسے فوری طور پر مرمت کیا جاتا ہے، درست کیا جاتا ہے، اس کی تزئین و آرائش کی جاتی ہے، اس کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے گھر میں وہ پرانا ہو جائے، اس کی دیواریں بوسیدہ ہو جائیں تو وہاں پر بھی ضرورت ہے اور اس کو بھی نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی چھوٹے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی یا اس سے بھی کم درجے کی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دے گا۔ اب پرندے کا گھونسلہ اور اس سے بھی چھوٹا مسجد کا بنانا تو یہ تو بظاہر تو ناممکن ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے مسجد میں اس قدر حصہ لیا کہ اس سے ایک گھونسلے کے بقدر چھوٹی سی مسجد تعمیر ہوتی تھی، تو اتنا بھی اگر کسی نے مسجد کی تعمیر میں مسجد کے اندر تعاون کیا، اپنا حصہ ڈالا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ الفاظ پہ غور کریں، من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات، قطات کبوتر سے بھی چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، اس کا گھونسلہ کتنا سا ہوگا تو اس گھونسلے کے برابر یا او اصغر یا اس سے بھی چھوٹا، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس پر بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ تو یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے۔ پھر مسجد بنانی ہے اور بنانے کے ساتھ ساتھ اس کا اہتمام بھی رکھنا ہے کہ وہ مسجد قائم بھی رہے، آباد بھی رہے،
اس کی صفائی ستھرائی کا بھی لحاظ اور خیال کرنا ہے، اور اس میں بھی پھر نسبت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ مسجد کی خدمت کرنے والوں کی، مسجد کی صفائی کرنے والوں کی، مسجد کی دیکھ بھال کرنے والوں کی نسبت براہ راست ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو کہ ان طاہرا، کہ صاف رکھو، پاکیزہ رکھو، بیتیا، میرے گھر کو، کس کے لیے؟ عبادت کرنے والوں کے لیے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی عبادت کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو، پاکیزہ رکھو، اس کا اہتمام کرو۔ تو اس میں صفائی کرنے والوں اور مسجد کی خدمت کرنے والوں کی براہ راست نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں تعمیر کی جائیں، اور یہ کہ ان کو پاک اور خوشبودار رکھا جائے۔ حضور نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم تھوکا ہوا دیکھا، کسی نے تھوک دیا اور مسجد کی دیوار کے ساتھ وہ بلغم لگا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر لے کر اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ کے صاف کیا۔ اتنا اہتمام فرمایا مسجد کی صفائی کا۔ اور پھر ایک خاتون تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو جب وہ فوت ہو گئی تو کافی دن ہو گئے، وہ نظر نہ آئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، ان کا دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اہل خانہ نے اس کی تجہیز و تدفین کر دی اور حضور کو اطلاع نہ دی۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ عورت انتقال کر گئی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے اس کو معمولی سمجھ کر مجھے اس کی وفات کی اطلاع نہیں دی اور مجھے اطلاع دیے بغیر دفن کر دیا۔ دلونی علی قبرہا فاتا قبرہا فصلی علیہا، تو فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ اس کی قبر پر گئے اور آپ نے وہاں جا کر اس کے لیے دعا فرمائی، اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو مسجد کی خدمت کرنے والوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر سکھائی ہمیں کہ مسجد کی خدمت بھی کرنی ہے اور خدمت کرنے والوں کی قدر بھی کرنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص ان کے قریب بیٹھا تھا، اس نے دیکھا ان کی داڑھی میں کوئی تنکا اٹکا ہوا، اس نے ان کی داڑھی سے وہ نکال کے ادھر ہی پھینک دیا۔ تو جب وہ شخص چلا گیا تو امام بخاری اٹھے اور وہ تنکا اٹھا کے جا کے مسجد سے باہر پھینکا۔ فرمایا کہ اس کو میری داڑھی کا تو احترام ہے، لیکن اس شخص کو مسجد کا احترام نہیں ہے کہ میری داڑھی کے احترام میں اس نے وہ تنکا ہٹا دیا لیکن وہی مسجد میں پھینک دیا، اس کو مسجد کا احترام نہیں۔ اور پھر اصل چیز ہے مسجد کی آبادی۔ مسجد کو آباد رکھنا ہے اعمال کے ساتھ۔ اگر مسجد بنا دینا اور مسجد کو کی اس طرح سے ظاہری شکل و صورت میں اس کو لے آنا ہی کافی ہوتا تو یہ کام تو مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا اور اس پر اتراتے بھی تھے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اترانے پر جواب دیا کہ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا سمجھتے ہو کہ یہ بڑا کام کر لیا، کہ یہ ایمان لانے سے بڑا کام ہو گیا؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا اس سے بھی بڑھ گئے ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ گئے ہو؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو اللہ کہتا ہے کہ ایمان والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ اصل لوگ ہیں جو مسجدوں کی آبادی کا لحاظ رکھتے ہیں، مسجد کی آبادی کا خیال کرتے ہیں
اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دے دو۔ اور پھر مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھنا نفع سے خالی نہیں ہے، اور اس پر بھی فرشتوں کی طرف سے فرشتے دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، تو فرشتوں کی ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی آبادی کی ہم نے فکر کرنی ہے، اس گھر کی صفائی کی بھی ہم نے فکر کرنی ہے، اور اپنے کاموں سے بڑھ کر، اپنے گھر کے کاموں سے بڑھ کر، اپنے گھر کی چیزوں سے بڑھ کر مسجد اور مسجد کی چیزوں کا تحفظ، ان کی حفاظت اور ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام جب ہمارے دل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا بھی سبب ہوگا، اور انشاءاللہ جنت میں داخلے کا بھی سبب بنے گا، اور جنت میں گھر کا جو وعدہ کیا گیا اس کے بھی انشاءاللہ ہم مستحق بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد بھی کرنا ہے اعمال کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی ستھرائی اور اس کی نظافت کا، اس کی خوشبو کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں سے جوڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کے ساتھ دل ہمارا لگا رہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، مسجد میں اس کا دل اٹکا رہتا تھا، اور وہ مسجد سے جب باہر بھی جاتا تھا تو پھر دل یہی چاہتا تھا کہ مسجد میں جاؤں اور مسجد کے اندر بیٹھ کے عبادت میں اور ذکر میں اور اللہ کے نام کے ساتھ اپنے وقت کو قیمتی بناؤں اور عبادت میں وقت گزاروں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی مسجد کے ساتھ حقیقی تعلق نصیب فرمائے، اور مسجدوں کی آبادی کا اللہ تعالی ہم سب کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔